السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی اگرچہ مشکلات اور مصیبتوں کا نام ہے، مگر جب یہ مشکلات حد سے زیادہ گزر جاتی ہیں تو انسان شاید کبھی یوں سوچتا ہے کہ خدا نے مجھ پر اضافی بوجھ کیوں ڈالا، یا خدا ہم پر کبھی اضافی بوجھ کیوں ڈالتا ہے۔ آج کی بوسٹر میں ہم یہی بات کریں گے کہ خدائے عادل و مہربان کبھی بھی کسی بھی انسان پر اضافی یعنی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس طرح کے سوالات اس وجہ سے ہمارے من میں آتے ہیں کہ دراصل ہم نے خود کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور ہمیں اپنی طاقت کا اچھی طرح سے اندازہ نہیں ہوتا، لیکن مشکلات میں گرنے کے بعد ہم پر ہی ہماری مخفی صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں اور پھر ہمیں اپنی اصل طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، اور پھر ان حالات کی وجہ سے ہم مزید پختہ اور مضبوط اور طاقتور ہو کر پھر سامنے آتے ہیں۔ یہ فارمولہ صرف انسان پر ہی اپلائی نہیں ہوتا کہ اس کو مشکلات میں پختگی یا مضبوطی ملتی ہے۔ ہمارے ارد گرد ہزاروں ایسی چیزیں اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اگر ہم ان پہ غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مشکلات ہمیں کیسے اور کیوں کر مضبوط، توانا اور طاقتور بناتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کچی اینٹ کمزور ہوتی ہے، اس کو انگلی لگائیں تو ٹوٹ جاتی ہے، زور سے اگر پکڑیں تو وہ بکھر جاتی ہے، لیکن جب اس کو آگ میں ڈال دو تو پک کر ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر انگلی تو کیا، ہاتھ بھی اسے کسی چیز کی مدد کے بغیر توڑ نہیں سکتا ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ اینٹ میں پختہ ہونے کی کیپیسٹی تھی، لیکن اس کے لیے پھر اس کو آگ سے گزرنا پڑتا ہے، پھر اس میں مضبوطی بھی آ جاتی ہے اور آگ سے گزرنے کے بعد اس کی قیمت بھی بن جاتی ہے، وگرنہ انہی ریت کے ذرات کی باہر صحرا میں پڑے ہوئے کوئی قیمت نہیں تھی۔ اس آگ نے اس مٹی کو مضبوط بھی بنا دیا ہے اور اب اس کی قیمت بھی بن گئی ہے۔ بالکل ایسے ہی جب انسان آزمائش کی آگ سے گزرتا ہے تو پھر اس پر اس کی مخفی صلاحیتیں اور مخفی طاقتیں اور اس کے اندر کیا کچھ طاقت اللہ نے ودیت کی تھی، وہ مشکل حالات ہی اس کو یہ بات بتاتے ہوتے ہیں، اور ان مشکلات سے گزرنے کے بعد ہی وہ ایک مزید توانا وجود کے طور پر سامنے آتا ہوتا ہے۔ رابرٹ فراسٹ کی ایک سینگ ہے کہ I took the one less traveled by and that has made all the difference، یعنی میں نے زندگی میں وہ رستہ لیا کہ جس پر اور کوئی نہیں چل رہا تھا، اور پھر اسی رستے سے میں بن گیا، یعنی میں نے اس رستے کا انتخاب کیا کہ جس پر کوئی نہ تھا۔ اسی رستے نے پھر مجھ میں اور باقی لوگوں میں فرق ڈالا، میں باقیوں سے زیادہ نکھر گیا اور باقیوں سے زیادہ کامیاب ہو کر سامنے آیا۔ اس جیسی دیگر سینکڑوں مثالوں سے ہم یہ جانتے ہیں کہ انسانی زندگی میں جس بھی چیز کے اندر ریزسٹنس نہیں ہوتا اس میں کبھی بھی مضبوطی نہیں آتی ہے۔ اس بات کی سب سے بڑی مثال ہمارا اپنا جسم ہے، ہماری اپنی باڈی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب ہم بہت عرصے کے بعد ایکسرسائز شروع کرتے ہیں، جاگنگ یا واک شروع کرتے ہیں، تو ہمارا جسم شروع میں احتجاج کرتا ہے، ہمیں ابتدا میں یہ اچھا نہیں لگتا، اور جب ہم ایک دن ایکسرسائز کرتے ہیں یا جاگنگ یا جو بھی کرتے ہیں، واٹس ایور ہم جو فزیکل ایفرٹ یا فزیکل فٹیگ کرتے ہیں، تو اگلی صبح کو جب ہم اٹھتے ہیں تو جسم میں درد ہوتا ہے۔ اس لیے ابتدائی طور پر اس فزیکل ٹریننگ کا یا فزیکل ایکٹیویٹی کا ہماری زندگی پر اچھا اثر نہیں پڑ رہا ہوتا، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم اس کو جاری رکھتے ہیں، ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کو جاری رکھنے میں ہی اس کا فائدہ ملے گا۔ پھر کچھ مدت، کچھ دنوں کے بعد جب اس کے نتائج آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر انسان اس سے ریلیکس فیل کرتا ہے، اس کا فائدہ اپنی زندگی میں وہ تب دیکھ رہا ہوتا ہے جب اس کے نتائج آنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ ایک عمومی فارمولہ ہے کہ ہم جیسے جیسے اپنے جسم سے سخت کام لیتے ہیں تو پھر ہمارے جسم کے لیے عام کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، خوشگوار بھی لگتا ہے، اب تھکن محسوس نہیں ہوتی بلکہ لطف آتا ہے۔ سخت کام کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کی طاقت میں اور اس کی برداشت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر بہت سارے کام ایسے ہیں جو شروع میں مشکل لگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں آسان محسوس ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی بیان کی ہے۔ آپ کا ایک خط موجود ہے جو آپ نے والی بصرہ حضرت عثمان ابن حنیف کو لکھا۔ ابن حنیف ایک دفعہ بصرہ کے کچھ نوجوانوں کی ایک پرتکلف ضیافت میں شریک ہوئے کہ جس کی خبر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچی۔ آپ نے انہیں ایک تنبیہی خط لکھا جو نہج البلاغہ میں موجود خطوط میں سے 45واں خط ہے۔ یہ بڑا مشہور خط ہے، یہی وہ خط ہے کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے فدق کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ اس خط کے اندر آپ نے اپنا معیار زندگی اور فلسفہ زندگی بھی بیان کیا ہے۔ وہاں آپ نے زندگی کی مثال فطرت کی 2 مثالیں دے کر ہمیں سمجھائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ الا وان شجرۃ البریۃ اصلب عودا، یعنی دیکھو کہ جنگل کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے، جبکہ وہ درخت جو جنگل میں نہیں پائے جاتے، تر و تازہ پیڑ ہوتے ہیں، ان کی چھال انتہائی کمزور اور پتلی ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری مثال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ والنابتات الاذیۃ اقوى وقودا وابطأ خمودا، کہ یہ جو صحرا میں اگنے والی جھاڑیاں جو ہوتی ہیں، اگر ان کو آپ جلانے کے لیے استعمال کریں گے تو ان کا ایندھن زیادہ بھڑکتا ہے، زیادہ بڑا شعلہ ہوتا ہے ان کا، اور زیادہ دیر میں وہ بجھتی ہیں، دیر تک وہ جلتی رہتی ہیں۔ تو
تو یہ دونوں چیزیں یعنی جنگل کی لکڑی اور صحرائی جھاڑیاں، ان دونوں نے چونکہ مشکلات دیکھی ہوتی ہیں، لہذا یہ دونوں اپنی صنف کی دیگر لکڑیوں اور درختوں سے زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ حالانکہ درخت تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، ان دونوں نے باقی درختوں کی نسبت زیادہ مشکلات دیکھی ہیں، زیادہ سٹرگل کیا ہے، زیادہ ریزسٹنس کیا ہے موسم کے ساتھ۔ انہوں نے قحط دیکھا، انہوں نے سردی دیکھی، گرمی دیکھی، آب و ہوا کے مقابلے میں سخت جان رہ کر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر کوئی اضافی پانی ان کو نہیں ملا، کوئی اضافی رکھوالی نہیں کی گئی، بلکہ فطرت نے ان کی رکھوالی کی، اور فطرت کے ہر طرح کے حالات سے لڑنے کے بعد، مقابلہ کرنے کے بعد، آزمائشوں سختیوں سے گزرنے کے بعد، چونکہ یہ پل کر جوان ہوتے ہیں لہٰذا ان کی لکڑی مضبوط بھی ہوتی ہے اور جلنے کے لیے بھی بہترین ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کی بھی بالکل یہی مثال ہے۔ البتہ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ آیا ہمارا جسم اس جنگل کی لکڑی کی طرح توانا اور مضبوط ہوگا یا پھر کمزور ہوگا۔ ہمارے جسم کی مضبوطی مسلز کی ایسی ورزش کرنے سے پیدا ہوتی ہے کہ جس میں مسلز کو زور لگانا پڑتا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جم میں یا پارکس میں یا کہیں پر بھی واکنگ ٹریکس میں جو چھوٹے جم بنے ہوتے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پش اپس لگا رہے ہوتے ہیں، پل اپس لگا رہے ہوتے ہیں، بیٹھکیں لگا رہے ہوتے ہیں، یا وزن اٹھا رہے ہوتے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، ٹف قسم کی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اس سے ان کے پٹھوں پر، ان کے مسلز پر بوجھ پڑتا ہے، وہ ریزسٹ کرتے ہیں، وہ اس وزن کے خلاف، اس بوجھ کے خلاف زور لگاتے ہیں اور نتیجتاً پھر وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ The 7 Habits of Highly Effective People کے مصنف ڈاکٹر سٹیفن کووے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ اپنے دوست کے ساتھ جم میں گئے اور ان کے اس دوست نے ایکسرسائز فزیالوجی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ ان دنوں ان کا وہ دوست اپنے مسلز مضبوط کرنے کی ایکسرسائز کر رہا تھا۔ وہ وہاں جم میں بیٹھ کر اپنے دوست کو ورزشیں کرتا دیکھتے رہے۔ ڈاکٹر سٹیفن کا دوست ورزش کرتے ہوئے وزن اوپر نیچے اٹھانے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے بازو تھک گئے اور اس کے لیے یہ کرنا مشکل ہوتا گیا، لیکن پھر بھی وہ کرتا گیا۔ وہ ویٹ اوپر اٹھانے کی کوشش کرتا۔ ڈاکٹر سٹیفن کو لگتا کہ اب کی بار اس کے بازو یہ وزن اوپر اٹھا نہیں سکیں گے کیونکہ وہ بالکل تھک چکے ہیں، مگر ان کا دوست اٹھا ہی لیتا۔ وہ یوں ہی اٹھاتا رہا یہاں تک کہ اس کے بازو مزید تھک گئے۔ اب جب وہ وزن اوپر اٹھانے کے لیے اپنی طاقت لگاتا تو اس کی جلد میں سے خون کی شریانیں اچھلتی ہوئی نظر آتی۔ سٹیفن کو لگا کہ آپ اس کے بازو اتنے تھک چکے ہیں کہ وہ کسی بھی لمحے وہ ویٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے سینے پر جا گرے گا، مگر وہ ابھی بھی وزن اٹھا رہا تھا۔ اس منظر پر سٹیفن کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب دوست نے اس کو ویٹ پکڑ لینے کا کہا تو سٹیفن نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کی ہے؟ اپنے بازوؤں کو اس قدر کیوں تھکایا ہے؟ Why did you wait so long؟ ڈاکٹر سٹیفن کے دوست نے چونکہ ایکسرسائز فزیالوجی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی، اس لیے ڈاکٹر سٹیفن کو بہتر انداز میں سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ ورزش کا سارا فائدہ اس کے آخر میں اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے مسلز تھک کر چور ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ مسلز پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسانی جسم کو اس وقت تک طاقتور نہیں بنایا جا سکتا کہ جب تک اس کے جسم کے ریشے پھٹنا شروع نہ ہو جائیں اور پھر ہمارے اعصاب یعنی نرو فائبرز درد محسوس کرنا شروع نہ کریں۔ جب یہ سچویشن ہوتی ہے یعنی مسلز پھٹتے ہیں، ہمارا نرو سسٹم درد محسوس شروع کرتا ہے، تو پھر قدرت ان مسلز کو خود ہی ریپیئر کرتی ہے اور within 48 hours یہ زخمی مسلز اور ان کے ریشے دوبارہ نئے طریقے سے اور طاقتور سیلز کے ساتھ مضبوط ہو کر دوبارہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، یہ مسلز ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی میں کسی بھی چیز میں جب ریزسٹنس آتا ہے تو اس میں پختگی اور مضبوطی آ جاتی ہے، اور کسی بھی چیز کے مسلز میں تبھی مضبوطی آتی ہے جب وہ ٹوٹ کر دوبارہ سے قدرت کے نظام میں بنتے ہیں۔ ہمارے صبر اور برداشت کے رویوں میں بھی یہی فارمولہ لگے گا۔ امتحان و آزمائش کے لمحات میں یہ فارمولہ یاد رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جب تک ہمارے صبر کے گزشتہ حد ٹوٹیں گے نہیں، تب تک نئے ٹیشوز اس کی ریپیئرنگ نہیں کریں گے۔ لیکن جب مشکل حالات اور اتنی زیادہ مشکلات اور مصائب اور امتحانات آئیں کہ ہماری برداشت کی گزشتہ حد ٹوٹ جائے، ہمارے جذبات کے مسلز پھٹ جائیں، جب ایسا ہوتا ہے تو پھر قدرت ان ٹیشوز کو ریپیئر کرتی ہے، اور اب کی بار جو صبر کی فائبر بنے گی نا، وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی، پہلے سے زیادہ برداشت کی طاقت اس میں آئے گی۔ اور جب اس کے اندر پہلے سے زیادہ طاقت آتی ہے، برداشت آتی ہے، اور یہ طاقتور مسلز انسان کے جسم میں آتے ہیں، تو انہی طاقتور مسلز کے ساتھ، صبر کے طاقتور مسلز کے ساتھ، انسان اپنی کمزوری کو طاقت میں اور پھر ہار کو جیت میں بدلنا سیکھ لیتا ہے۔ اور جب انسان کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے پھر اس کا گلہ شکر میں بدل جاتا ہے۔ لہذا اٹس آل اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ۔ وہ چیز جو ہمیں کامیابی کا اعلان کرنے آئی تھی اور کامیاب حالات دینے آئی تھی، اگر ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا تو ہم واویلا کریں گے۔
پریشان ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے یہ سمجھا کہ ان حالات میں ہماری صبر کی گزشتہ تمام حدیں ٹوٹیں گی نہیں تب تک صبر کے فائبر کی ریپیئرنگ نہیں ہوگی اور تب تک یہ مضبوط نہیں ہوگی۔ تو اگر ہم نے یہ بات سمجھ لی تو اب پھر ہم صبر نہیں بلکہ اب تو ہم شکر بھی کریں گے ساتھ۔ یاد رکھیں کہ اچھا وقت کبھی کچھ نہیں سکھاتا، یہاں تک کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار دوست اپنے پرائے بھی اگر دیکھنا ہو تو وہ بھی برا وقت ہی ان کی شناخت کراتا ہے۔ اچھے وقت میں تو اتنی بھی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا پرایا ہی بتا دے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم لوگ ہمیشہ سے ہی سخت حالات اور مشکلات اور ہارڈ شپس کی پیداوار ہیں، بالکل گولڈ کی طرح اور سونے کی طرح کہ جب سونے کو آگ میں ڈالیں تو وہ کالا نہیں پڑتا بلکہ وہ اور چمکنے لگ پڑتا ہے۔ ایسے ہی جب ہمارے اوپر ہماری زندگی میں اضافی بوجھ آئے، بڑی مشکلات آئیں، تو اگر ہماری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے تو ہم یقیناً اس سونے کی طرح زیادہ چمکیں گے، ہم یقیناً اس اینٹ کی مٹی کی طرح مضبوط بھی ہو جائیں گے اور قیمتی بھی ہو جائیں گے۔ لہٰذا جب کبھی سوال یہ آئے کہ کبھی خدا ہم پر اضافی بوجھ کیوں ڈالتا ہے، تو میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو خود یہ جواب دینا ہے کہ دراصل خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم زیادہ نکھر کر سامنے آئیں، ہم زیادہ مضبوط ہو جائیں، ہم زیادہ ثمر آور اور قیمتی ہو جائیں، مگر اس کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنی گزشتہ مشکلات کی تمام حدود سے آگے جا کے مشکلات کو دیکھنا پڑتا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص یہ کر لے یقینی طور پر وہ کامیابیاں پوری زندگی میں سمیٹتا ہے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اپنے حالات کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنے اور پھر ان میں خدا سے متوسل رہنے، اللہ پر توکل رکھنے، اسے مدد کا طالب رہنے اور پھر حالات کا صبر اور شکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہمیں ہر طرح کے امتحانوں اور آزمائشوں میں ثابت قدم فرمائے اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔